پورب پچھم اتر دکن کیا خشکی کیا پانی ہے، صرف خدا کی ذات رہے گی ساری دنیا فانی۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ صدق الله العلي العظيم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اس وقت آپ کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ آگے اس کی وجہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے یہ کہا کہ تم اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلاطین دنیا کو خط لکھا تھا اور ان کو اسلام کی دعوت دی تھی، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ استعمال فرمایا تھا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایک ایسے کلمے کی طرف آ جاؤ جس میں ہم اور تم برابر کے شریک ہیں۔ یہود و نصارہ تھے، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کو خط لکھا تو فرمایا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، ایک ایسے کلمے کی طرف آ جاؤ جس میں ہم اور تم برابر کے شریک ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو یہ خطاب فرمایا کہ اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ اسلام اس کے 5 حصے ہیں۔
سب سے پہلے نمبر پر عقائد، دوسرے نمبر پر عبادات، تیسرے نمبر پر معاملات، چوتھے نمبر پر معاشرت اور پانچویں نمبر پر اخلاق۔ ظاہر ہے کہ جو بھی کلمہ پڑھے گا اور اسلام کے اندر داخل ہوگا اس کے لیے عقیدے کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک کہ مسلمان نہیں ہوگا تب تک کہ کوئی عمل خیر اس کا معتبر نہیں کہلائے۔ عقائد کا درست ہونا کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ پر ایمان لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے ہیں، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام، ان تمام انبیاء کرام پر مجملاً ایمان لانا، ان تمام انبیاء کرام کے اوپر جو کتابیں، جو صحیفیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے ان تمام کے اوپر ایمان لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا بعث بعد الموت کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس دن کے اوپر یعنی آخرت پر ایمان لانا۔ یہ کل 7 چیزیں ہیں جس کو ہم اور آپ بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ایمان مجمل اور ایمان مفصل جس کو کہا جاتا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور خیر اور شر جو زندگی کے اندر آتے ہیں یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں۔ اب ہم شرعی چیزوں کو عقل کے تلنے میں نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ شریعت شروع وہاں سے ہوتی ہے جہاں پر ہماری عقل ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 2 آنکھیں دی ہیں، آنکھوں کے ذریعے سے ہم چیزوں کا علم دیکھ کر کے حاصل کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اجالا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ابھی دن ہے، سورج نکلا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان عطا فرمائے، اس کے ذریعے ہم کسی بات کو سنتے ہیں تو سن کر کے کان کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی، زبان کے ذریعے ہم چیزوں کو چکھتے ہیں، اس کے ذریعے کڑوی چیز ہے یا میٹھی چیز ہے یا پھیکی چیز ہے اس کا علم ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ناک ہے، ان کو حواس سے خمسہ ظاہرہ کہا جاتا ہے شریعت اور اصطلاح میں، لیکن ان تمام کی ایک حد متعین ہے، آپ جانتے ہیں۔ دیکھنے کی ایک حد ہے، کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 3 کلومیٹر آگے تک ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کے آگے ہماری آنکھ کام نہیں کرتی، ہماری نظر کام نہیں کرتی۔ جب ہماری عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو پہلی تاریخ کا چاند بھی نظر نہیں آتا، پھر تیز آنکھ کی روشنی والے سے کہتے ہیں کہ ذرا دیکھو چاند نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اس لیے کہ آنکھ کی ایک صلاحیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ کے اندر جتنی صلاحیت رکھی ہے آنکھ اتنا ہی کام کرے گی۔ اسی طریقے سے کان کی ایک صلاحیت ہے، سننے کی ایک صلاحیت ہے، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، کان کے ذریعے آپ کے دل و دماغ میں باتیں جا رہی ہیں تو سن کر کے علم ہمیں حاصل ہوتا ہے بعض باتوں، لیکن سننا بھی ایک حد تک ہے۔ دور سے اگر آواز آ رہی ہو تو ظاہر ہے کہ زیادہ ہی فاصلے سے اگر آواز آ رہی ہو تو آپ سن نہیں سکتے۔ پتہ چلا کہ کان بھی ایک جگہ پر جا کر کے اپنا کام کرنا بند کر دے۔ اسی طریقے سے چکھنے کی صلاحیت ہے، اس کی بھی ایک حد متعین ہے۔ ان تمام چیزوں کی حد جہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں سے عقل کا دائرہ شروع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مائکرو فون ہے، یا سامنے آپ کی دیوار ہے، دروازہ ہے،
عقل فیصلہ یہ کرے گی کہ اس دیوار کو بنانے والے کسی کاریگر نے بنایا ہے، کسی راج مستری نے بنایا، پھر اس کے اوپر پلاسٹر کیا، پھر اس کے اوپر ٹائلز لگائے۔ لیکن عقل کا دائرہ بھی متعین ہے، ایک حد تک عقل سوچتی ہے، اس کے بعد عقل بھی کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ پھر آتا ہے شریعت، وحی کا درجہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آگے قرآن، حدیث، فقہ، ان کے ذریعے انسانوں کی رہنمائی فرمائی۔ اب ہمارے لیے کیا چیزیں اچھی ہیں اور کیا چیزیں بری ہیں، اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے اور وحی کے ذریعے ہمیں بتلایا۔ آپ عقل کے ذریعے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون سے جانور کا گوشت کھانا حلال ہے اور کون سے جانور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان سے ایک پنڈت ہندو نے سوال کیا تھا اور ان سے یہ کہا تھا کہ ماس سب برابر، گائے ہو یا سور، گوشت ہونے میں گائے بھی برابر ہے اور سور کا گوشت ہونے میں بھی، سور کا گوشت، یہ دونوں گوشت ہونے کی حیثیت سے برابر ہے، ایک حرام ہے اور ایک حلال ہے۔ اس کی رہنمائی کہاں سے ملی؟ شریعت سے ملی۔ وہ بزرگ سے پنڈت نے کہا کہ آپ اسی لہجے میں جواب دیجیے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ ناری سب برابر، بیوی ہو یا مائی، عورت ہونے کی حیثیت سے بیوی بھی برابر ہے اور ماں بھی برابر ہے، لیکن اللہ نے عورت کو، بیوی کو ہمارے لیے حلال کیا ہے، ماں کو حرام فرمایا۔ اس کا فیصلہ کون کرے؟ اس کا فیصلہ شریعت کرے۔ عقل انسانی مختلف ہے، عقل جہاں پہ ختم ہو جاتی ہے وہاں سے شریعت کی رہنمائی شروع ہوتی ہے۔ شریعت کے اندر اس کی بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال لیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ ہر آدمی اپنی عقل سے اس کو سوچ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے کہ اپنے بیٹے کو، اور وہ بھی لخت جگر کو، اتنی آرزو اور تمنا کے بعد پیدا ہوا اور عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، قرآن کہتا ہے فلما اسلم وتلہ، کہ دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا سارا وجود سپرد کر دیا۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب ہے اپنے سارے وجود کو اللہ کے سپرد کر دینا، اپنی خواہشات کو، اپنی نظروں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنی عقل کو، اپنے پورے وجود کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا، اللہ کے سامنے سپرد کر دینا، یا کسی ایسی بڑی طاقت جو سب سے بڑی طاقت ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے۔ یہ ہے اسلام کا مطلب۔ جہاں پر ہماری عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے شریعت کی رہنمائی شروع ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دی، اب شریعت یہ فیصلہ کرے گی کہ تنہائی میں بھی ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، مجلس میں بھی اللہ سے ہمیں ڈرنا ہے، دوستوں کے ساتھ ہے تب بھی اللہ سے ہمیں ڈرنا ہے، گھر میں معاشرت بیوی کے ساتھ ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا ہے اور ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ شریعت اور اسلام کو ہم نے اپنے نظریے سے آج تک دیکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہمارا عقیدہ درست ہے، ہم سچے اور پکے مسلمان ہیں، ہم 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہم سے اچھا مسلمان کوئی نہیں۔ یہ شریعت کا صرف 1/4 حصہ ہے عبادت۔ قرآن پاک میں جو سب سے لمبی آیت ہے اور سب سے بڑی آیت ہے، روزے کے بارے میں نہیں ہے، نماز کے بارے میں نہیں ہے، عقیدے کے بارے میں نہیں ہے،
مسلمان ہونے کے بارے میں نہیں ہے، معاملات کے بارے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا۔ عبادت کا تو ایک مخصوص وقت ہے، دن اور رات میں آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، یہ وقت عبادت کے لیے ہے، اور معاملات تو آپ کے ساتھ 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں۔ کبھی بیوی کے ساتھ معاملہ ہے، کبھی ماں کے ساتھ معاملہ ہے، کبھی دوستوں کے ساتھ معاملہ ہے، آپ کارخانہ چلاتے ہیں تو کاریگروں کے ساتھ معاملہ ہے، آپ فیکٹری چلاتے ہیں تو نوکروں کے ساتھ معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے معاشرت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو معاشرت سکھلائی ہے کہ معاشرت کیا چیز ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں گھر کے اندر سوئی رہتی تھی، اور عورتوں کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ بعض زمانہ ایسا آتا ہے کہ ان کو نماز پڑھنا نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ اس زمانے کی بات کرتی ہے جب ان کو نماز پڑھنا نہیں ہوتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس لیٹے ہوتے تھے اور چپکے سے اٹھا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اتنا آہستہ سے اللہ کے نبی اٹھا کرتے تھے۔ کمرہ تو چھوٹا ہوا کرتا تھا، ہمارے زمانے کی طرح نہیں کہ ڈرائنگ روم الگ ہے، بیڈ روم الگ ہے، ہال الگ ہے، کہ بیڈ روم سے اٹھ کر کے آئیں اور ہال میں تہجد کے لیے نیت باندھ لیں۔ چھوٹا سا کمرہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے بغل میں لیٹے ہوئے ہوتے تھے اور اتنا آہستہ سے اٹھا کرتے تھے تاکہ حضرت عائشہ کی نیند خراب نہ ہو۔ چپکے سے اٹھا کرتے تھے اور آہستہ سے جا کر کے اللہ کے نبی قضائے حاجت وغیرہ سے فارغ ہو کر کے وضو کر کے آیا کرتے تھے اور اسی کمرے میں تہجد کے لیے نیت باندھ لی، نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت اتنی آہستہ سے کیا کرتے تھے تاکہ میری نیند خراب نہ ہو جائے۔ پھر جب سجدہ کرنے کی باری آتی تھی تو اللہ کے نبی میرے پیر میں ہاتھ مارتے تھے، جس کی وجہ سے میں پیر کو سمیٹ لیتی تھی اور اللہ کے نبی سجدہ کیا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ چھوٹا کمرہ تھا، اور دوسری اللہ کے نبی نے ہمیں معاشرت یہ سکھلائی کہ تم اگر نماز پڑھ رہے ہو تو تم اپنے لیے پڑھ رہے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم گھر میں اگر تہجد کے لیے اٹھیں یا اکیلے نماز پڑھنے کے لیے اٹھیں تو جتنے لوگ سو رہے ہیں سب کے لیے چلانا شروع کر دیا کہ تم لوگ نماز نہیں پڑھتے ہو، یوں ہی سوئے رہتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، سوئے رہتے ہو۔ یہ اللہ کے نبی نے تعلیم نہیں دی معاشرت کے بارے میں۔ ہاں، اللہ کے نبی نے ترغیبیں دی ہے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر بیوی کو، بچوں کو ترغیب دے سکتے ہیں کہ ٹھنڈی کا موسم ہے، راتیں بڑی ہوں گی، فجر کے بھاؤ میں تہجد ملے گی۔ جب بیوی کا یا بچوں کا ذہن بن جائے اور بیوی بچے کہنے لگے ابا جان صبح میں مجھے بھی آپ اٹھا دیا کریں، اب اٹھانا مناسب ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہاں معاشرت سکھلائی۔ معاملات بھی صحابہ کرام کے واقعات میں بے شمار ملتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک سفر پر جا رہے ہیں، جاتے ہوئے ان کا سامان سفر ختم ہو گیا۔ ایک چرواہا بکری چرا رہا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، فاروق اعظم وہ ہیں کہ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق جیسا حکمراں اگر ایک اور پیدا ہو جاتا تو دنیا سے کفر کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ ایک عمر پیدا ہوا تو 8 لاکھ مربع میل کے اندر اسلام پھیلا ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ ایک عمر دنیا کے اندر اگر آ جاتا تو پوری دنیا سے کفر و شرک کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ عمر ہے، ان کی تاریخ آپ کے پاس ہے۔ حضرت عمر ایک سفر پر جا رہے ہیں، بادشاہ ہیں،
سامان سفر ختم ہو گیا، ایک چرواہے کے پاس گئے، بکری چلا رہا تھا وہ۔ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے دور سفر پہ جانا ہے، میرا سامان سفر ختم ہو گیا، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، ایسا کرو کہ ایک بکری کا دودھ نکال کر کے تم مجھے دے دو۔ چرواہے نے کہا کہ میں تو دے دوں گا، فَأَيْنَ اللَّهُ یا ھذا فَأَيْنَ اللَّهُ، اے آدمی اگر میں تم کو دودھ دے دوں گا تو بکریاں جو ہے یہ میری نہیں ہے ساری، یہ میرے مالک کی ہے، اور میرے مالک کی بکریاں میرے پاس امانت ہے۔ اگر میں تم کو دودھ دے دوں گا بکریوں سے نکال کر کے تو مالک سے پوچھے بغیر میں دودھ دوں گا، اور مالک کی امانت کے اندر خیانت ہو جائے گی، یہ ڈر ہے۔ اسلام جس کو کہتے ہیں وہ سنیے۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے، دل میں خیال آیا کہ چلو اس کا امتحان لیتے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ چلو میں ایک فائدے کی بات تم کو بتلاتا ہوں، ایک بکری تم مجھے بیچ دو، میں آگے سفر پہ جا رہا ہوں، جہاں جہاں مجھے ضرورت پیش آئے گی وہاں بکری کا دودھ استعمال کر لوں گا، مجھے یہ فائدہ ہوگا کہ بکری مل جائے گی، اور اس بکری کی جو قیمت ہے وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ اے شخص میں تمہیں، وہ حضرت عمر کو پہچانتا نہیں تھا، میں تمہیں بکری بھی دے دوں گا، تمہارا بھی کام بن جائے گا، میں تم سے پیسے بھی لے لوں گا، میرا بھی کام بن جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ جب تک کہ تم جیسے لوگ دنیا میں موجود ہیں اس وقت تک کوئی کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا۔ جب تک کہ تم جیسے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں اس وقت تک کوئی کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی امانت کے اندر خیانت نہیں کر سکتا۔ ہمارے جیسے مسلمان ہوتے تو کیا کرتے؟ بکریوں کا پورا ریوڑ ہے، ارے 100-200 بکریاں ہیں، ایک دو بکری کہیں گے کہ بھیڑیاں کھا گئی، ایک دو بکری کو جنگل کے اندر شیر لے گیا، 2-4 بکری تو ایسے ہی سپلائی کر دے۔ لیکن نہیں، وہ صحابی ہیں اور حضور کے تربیت یافتہ ہے۔ حضرت عمر نے ان کا امتحان لیا، پھر حضرت عمر نے کہا کہ میں تم کو بکری دے دوں، تمہارا بھی کام بن جائے گا، میرا بھی کام بن جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے اس کارنامے کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے دل کے اندر اسلام۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں آپ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد دونوں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جا رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں غزوہ بدر کی تیاری فرما رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ غزوہ بدر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کو یوم الفرقان کہا، کفر اور حق کے درمیان فیصلے کا دن اس کو کہا ہے۔ حضرت حذیفہ الیمان دونوں باپ بیٹے مکہ مکرمہ سے نکلے، راستے میں ابو جہل نے پکڑ لیا اور کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اور ان سے ملاقات کے لیے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ تم جاؤ گے اور پھر مدینہ منورہ سے ہمارے خلاف جنگ کرو گے، اس لیے میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ میں صرف حضور سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، میرا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں۔ یہ کہہ کر کے حضرت حذیفہ الیمان ابو جہل سے جان چھڑا لیے اور مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور سے سارا واقعہ بیان فرمایا کہ ابو جہل سے ملاقات ہوئی، اس نے مجھے راستے میں پکڑ لیا اور ہم نے ان سے ایسی بات کہی ہے۔ غزوہ بدر میں نکلنے کے لیے صحابہ تیار ہیں، صرف 313 ہے، ادھر ہزاروں کا لشکر ہے، افراد کی کمی ہے، وسائل کی کمی ہے۔ حضرت حذیفہ الیمان کہنے لگے کہ یا رسول اللہ
بدر کی لڑائی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اس لڑائی میں شریک ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، تم ابو جہل سے ایک عہد کر کے آئے ہو، اور وہ عہد یہ ہے کہ میں صرف حضور سے ملاقات کروں گا، حضور سے زیارت کروں گا، یہ دونوں کام تمہارا ہو گیا، اور تم نے ان سے یہ عہد بھی لیا ہے کہ میں تمہارے خلاف لڑائی میں نہیں شریک ہوں گا، لہذا میں تم کو لڑائی میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم ہوتے تو ہزاروں تعویل کرتے، وہ تو کفار ہے، اور میں نے تو دل سے تھوڑی کہا تھا کہ میں تمہارے خلاف جنگ نہیں لڑوں گا، میں تو اوپر ہی دل سے کہہ دیا تھا۔ لیکن نہیں، حضور کی تربیت یافتہ ہے، اسلام ان کے دلوں کے اندر داخل ہے، یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، پورے وجود کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ خیبر کا موقع ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ ایک یہودیوں کا چرواہا جو یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، وہ آ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کے لیے درخواست کرنے لگا۔ حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اگر بیعت ہو جاتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا کہ تمہیں جنت ملے گی، اور خیبر کی لڑائی کا موقع ہے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے ہاتھوں بیعت ہوتا ہوں اور ایمان لاتا ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ نہیں کہا کہ لاؤ یہودیوں کی ساری بکریاں ہیں، لاؤ ہمارے پاس مال غنیمت میں شمار کرو اور سب کی دعوت کرو۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور یہودیوں کی جو بکریاں ہیں یہ تمہارے پاس امانت ہے، جاؤ پہلے اس کو واپس کر دیا۔ یہ ہے اسلام۔ وہ صحابی گئے اور یہودیوں کی ساری بکریاں واپس کی، پھر آئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے ایمان لے آیا، ابھی کوئی نماز کا وقت بھی نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو، روزے کا بھی زمانہ نہیں ہے کہ روزہ کرو، لڑائی چل رہی ہے، تم جاؤ لڑائی لڑو، اگر بچ گئے تو غازی اور شہید، اور اگر قتل کر دیے گئے تو شہید۔ وہ صحابی گئے اور گھس گئے، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، اسلام قبول کیا اور اسی وقت شہید ہو گئے، سیدھا جنت۔ یہ ہے اسلام کی صحیح تصویر۔ معاشرت، اخلاق اور معاملات، ان تینوں چیزوں سے ہم کوسوں دور ہیں۔ ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، کہ اس کا کوئی ایمان ہی نہیں جو امانت کی پاسداری نہ کرے۔ جو امانت کی پاسداری نہ کرے اس کا کوئی ایمان ہی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارا ہم مزاج ہی نہیں ہے جو امانت کی پاسداری نہ کرے۔ قرآن پاک میں صاف طور پر کہا گیا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانہ، امر کے ساتھ، حکم کے ساتھ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں امانت ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وعدہ پورا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ نماز اپنے وقت کے اوپر فرض ہے میرے بھائی، اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے، معاملات، ہمارے معاملات ہر وقت دوسروں سے پڑھتے رہتے ہیں، یہ ہر وقت فرض ہے، معاشرت ہر وقت فرض ہے۔ ان چیزوں کو بھلا کر کے اور ہم یہ چاہیں کہ نماز پڑھتے رہیں، تسبیح گنتے رہیں، دوسروں کے حقوق مارتے رہیں، وعدہ خلافی کرتے رہیں، بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہ کرے، جنت کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے، یہ سب سے بڑی بھول ہے۔ کیا اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ بخیل جنت میں نہیں جائے گا؟ کیا اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ والدین کو ستانے والا جنت میں نہیں جائے گا؟ کیا اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کرے وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا؟ کیا اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ پڑوسیوں کا حق مارنے والا جنت کے اندر نہیں جائے گا؟ کیا اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ یتیموں کا مال کھانے والا جنت کے اندر نہیں جائے گا؟
کیا اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت کے اندر ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں؟ کیا اللہ کے نبی نے ہمیں معاشرت نہیں سکھلائی؟ کیا اللہ کے نبی نے ہمیں اخلاق نہیں سکھلائے؟ بلکہ سکھلایا نہیں، وہ کر کے دکھلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ساری حدیثیں اور یہ ساری روایات صرف سننے کے لیے نہیں ہیں، ان کو عمل میں لانے کے لیے ہے میرے بھائی۔ اگر ہمارے معاملات درست نہیں ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت عمر انہوں نے فرمایا، اور حضرت عمر وہ ہیں، میں آپ کو ایک بزرگ کا بہت بڑا تجربہ بتلاؤں کہ وہ بزرگ اپنے مکان کے اندرونی حصے میں اور بیرونی حصے میں یہ کندہ کرتے تھے۔ عمر بن خطاب کیوں کرتے تھے؟ آپ کو معلوم ہے کہ عمر کے ڈر سے شیطان راستہ بدل دیا کرتا تھا۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، جس راستے سے تو گزرے شیطان اس راستے سے بھاگ جاتا۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر میں عمر بن خطاب کندہ کرا لے، مطلب دیوار کے اوپر اس کو لکھ لے، شیطان اس گھر میں کبھی داخل نہیں ہوتا۔ حضرت عمر کا روب ایسا آج بھی موجود ہے۔ آپ کے پاس، ہمارے پاس حضرت عمر کی تاریخ، حضرت ابو بکر کی تاریخ، حضرت حسن اور حسین کی شہادت کا واقعہ۔ جس قوم کے پاس ایسی ایسی تاریخ ہو وہ نماز چھوڑ دے، جس قوم کے پاس ایسی ایسی قربانی کی مثالیں ہوں وہ معاشرت، معاملات اور اخلاق میں کوتاہی کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک شخص نے کہا کہ فلاں آدمی بھلا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ فلاں آدمی اچھا ہے؟ دو باتیں فرمائی، کیا تمہارا اس کے ساتھ کبھی سفر ہوا ہے یا تمہارا اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے؟ دو باتیں فرمائی۔ تو وہ کہنے لگا یا امیر المؤمنین، میرا نہ تو کبھی اس کے ساتھ سفر ہوا اور نہ کبھی میرا اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا۔ حضرت عمر نے کہا کہ آدمی کی فرق اور آدمی کی پہچان اسی وقت ہوتی ہے جب تم اس کے ساتھ سفر کرو یا کوئی معاملہ کرو۔ کسی کو جانچنا ہو آپ اس کے ساتھ لین دین کا معاملہ کر لیجیے، ہو رہا ہے یا کھوٹا ہے یا کھڑا ہے، کھل کر کے سامنے آ جائے۔ اسلام مکمل وجود کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے کا نام ہے۔ صرف چند چیزوں کو اختیار کرنا اور چند چیزوں کو چھوڑ دینا، یہی کفار مکہ کہتے تھے، اور وہ بھی عقل لڑاتے تھے۔ کفار مکہ تو یہی کہتے تھے، اے محمد تم کہتے ہو کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ایسا کیسا ہو جائے گا؟ ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل جائیں گی اور سڑ جائیں گے۔ قرآن نے کہا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہ جس اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ عقل کو شریعت سے دور رکھیں، جہاں عقل کا دائرہ ختم ہوتا ہے وہیں سے شریعت کی رہنمائی شروع ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو شریعت کی سپرد کریں گے، اسلام کے سپرد کریں گے اور مکمل سپرد کریں گے، تب جا کر کے اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔